اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے، جس طرح کسی ایک فقہی مسلک سے جڑنا ضروری ہے، کیا اسی طرح کسی نہ کسی روحانی سلسلے سے جڑنا بھی لازم ہے؟ فقہی مسلک سے جڑنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ مجتہد نہیں ہوتا، ہر بندہ مسائل کو سمجھ نہیں سکتا۔ آج کل یہ رواج ہو گیا ہے، آپ اکثر فیس بک پہ دیکھیں تو رواج ہو گیا ہے کہ لوگ کسی حدیث پاک کو لے کر شروع ہو جائیں گے، یہ حدیث ہے، یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت لے کر اس سے حکم اخذ کر لیں گے اور کہیں گے یہ آیت ہے، اس کا یہ حکم ہے۔ قرآن و حدیث سے حکم اخذ کرنے کے لیے علم کا وہ درجہ چاہیے جسے اجتہاد کہتے ہیں۔ ہر عالم مجتہد نہیں ہوتا، اور آیت کا شان نزول کیا ہے، کس پس منظر میں وہ نازل ہوئی، اس سے کیا حکم اخذ کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم کیا بتایا، صحابہ کرام نے اس کا مفہوم کیا سمجھا، اس پر انہوں نے عمل کیسے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جسے حضور نے قبول فرمایا۔ یہ سارے معاملات جو جانتا ہو وہ مسئلہ اخذ کرتا ہے۔ حدیث شریف کا معاملہ اس سے بھی نازک ہے کہ بے شمار حدیثیں لوگوں نے گھڑ کے بھی اس میں شامل کر دی۔ ایک عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ حدیث درست ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ جس کے روات کمزور ہوں اس کو کمزور درجہ دیا جاتا ہے، اور پھر جو بالکل ہی غلط ہو تو بتایا جاتا ہے کہ یہ کسی نے گھڑ کے حدیثوں میں شامل کی ہے، موضوع ہے۔ اور حدیث شریف کو جانچنے کے لیے علماء حق نے 17 علوم ایجاد کیے، یعنی 17 علوم پہ اسے عبور ہو تو پھر وہ حدیث سے مسئلہ اخذ کر سکتا ہے، جن میں ایک اسماء رجال کا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جتنے راویوں نے احادیث مبارکہ بیان کی ہیں ان کے ترتیب وار نام، الفابیٹیکلی، ان کے نام، ان کے والد کا نام، ان کا خاندان، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی زندگی، ان کے بارے لوگوں کی رائے۔ تو اگر وہ اس سے جھوٹ ثابت ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ اس پر جھوٹ کا الزام ہے۔ بعض بھلے لوگوں سے بھی وہ حدیث نہیں لیتے کہ اسے نسیان کا مرض تھا، یہ بھول جاتا تھا۔ آدمی سچا تھا لیکن اس کی یادداشت کمزور تھی۔ تو یہ 17 علوم آتے ہوں تب جا کر بندہ حدیث سے مسئلہ اخذ کرتا ہے۔ آج کل یہ رواج ہو گیا ہے، فیس بک پہ دیکھنے کو ملتا ہے، ہر بندہ ایک نیا مسئلہ بتا دیتا ہے، ساتھ ایک آیت لکھ دیتا ہے یا حدیث لکھ دیتا ہے۔ تو جن ائمہ فقہ نے فقہ ترتیب دی، انہوں نے عمریں صرف کی اور اس پائے کے عالم تھے کہ پھر
تب سے اب تک بے شمار علماء حق، بڑے بڑے عالم گزرے، سارے ہی مقلد گزرے۔ ان ائمہ اربعہ نے کوئی موضوع تشنا نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے تقلید ہوتی ہے احکام شرعی میں۔ ایمان میں، عقیدے میں تقلید نہیں، ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے۔ احکام شرعی جو ہیں، نماز، روزہ، جائز ناجائز، حلال حرام، پاکی پلیدی، اس میں تقلید ہوتی ہے۔ تو جو مجتہد نہیں ہے اسے مجتہد کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم، اہل ذکر، جاننے والوں کے پیچھے چلو، ان سے پوچھو۔ تو یہ تو ہے تقلید کا معاملہ، چونکہ تقلید ضرورت ہے۔ اور جو ائمہ کی تقلید نہیں کرتے وہ سارے مجتہد تو نہیں ہوتے، وہ ماء و شماع کی تقلید کرتے۔ کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھ لیں گے، کوئی آپ سے پوچھ لیں گے، کسی اور سے پوچھ لیں گے، چونکہ سارا کچھ جانتے تو وہ بھی نہیں۔ یہ تو رہا معاملہ کسی نہ کسی فقہ سے جڑنے کا۔ رہی دوسری بات کہ کسی نہ کسی روحانی سلسلے سے جڑنا ضروری ہے، تو یاد رکھیں دین اسلام کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اقرار باللسان، زبانی اقرار کرنا۔ دوسرا حصہ ہے تصدیق بالقلب۔ پہلا حصہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں، اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ مسلمان ہے۔ جو معاملہ قلب کا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کا دل تصدیق نہیں کرتا تو ظاہراً اس پر سارے اسلام کے احکام وارد ہوں گے، اسے مسلمان کے سارے حقوق حاصل ہوں گے، لیکن قیامت کو جو فیصلہ ہوگا وہ تصدیق قلبی پر ہوگا۔ زبانی اقرار کیا، دل سے نہیں مانا تو منافق ہوگا، اور منافق کی سزا کفار سے بھی زیادہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے سب سے نچلے، کافروں سے بھی نیچے منافق ہوں۔ یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ یہ تصدیق قلبی کہاں سے آئے؟ سورہ حجرات میں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ برکات نبوت یہ ہیں کہ اس کے تو فعل اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان اور نیکی کی محبت بھر دی، اور گناہ اور نافرمانی سے تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی۔ برکات نبوت یہ ہیں کہ دل کی کیفیت بدل گئی، نیکی سے پیار ہو گیا، نیکی میں مزہ آنے لگا، گناہ کی تلخی محسوس ہونے لگی اور گناہوں سے نفرت ہو گئی۔ اب یہ کیفیات جو ہیں یہ سینہ بسینہ چلتی ہیں، اور ان کے لیے ملاقات شرط ہے۔ حاضر ہو جو توجہ لے، اسے یہ کیفیات جتنی اللہ دے اس حیثیت سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو کسی نہ کسی روحانی سلسلے سے جڑنا تو ضروری ہے، لیکن اس سلسلے سے جس میں یہ برکات بھی ہوں۔ یہ خانہ پوری ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ایک پیر صاحب کی بیعت کر لی، چلو جی، نہ کوئی ہماری صحت پہ اثر پڑا نہ پیر صاحب کی صحت پہ اثر پڑا، ویسے ہی بدکار بھی رہے، بے دین بھی رہے، بیعت کا کھاتا بھی پورا ہو گیا، سالانہ فیس ادا کر دی، تو گناہوں کا بوجھ پیر صاحب پہ چلا جائے گا اور ہم بری ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔
بیعت کرنے کے لیے یا تو بیعت اصلاح کریں. بیعت اصلاح ہر اس بندے سے ہو سکتی ہے جو روزمرہ کے احکام جانتا ہو اور آپ کی رہنمائی کر سکتا. ضروری نہیں کہ بہت بڑا عالم ہو. روزمرہ کے معمولات جو ہیں، کھانا پینا کمانا تعلقات، یہ اس میں جانتا ہو اور وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو تو بیعت اصلاح اس سے بھی ہو جاتی ہے. کسی بڑے عالم سے ہو تو اور بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ظاہری اصلاح کے لیے ہوتی ہے. برکات قلبی کے لیے اگر بیعت چاہیے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس شیخ سے کسی میں تبدیلی آئی، جو آپ سے پہلے اس کے ساتھ ہیں، کیا ان کے دلوں میں وہ کیفیت آئی کہ انہیں گناہ برے لگنے لگیں اور نیکی مقبول ہو جائے. ان کی عملی زندگیوں میں تبدیلی آئی، کیونکہ وہ تبدیلی مقصود ہے کہ دل میں وہ برکات آ جائیں کہ دل کو گناہ میں لذت نہ آئے اور نیکی میں لطف آئے. تو اگر یہ نعمت ملے تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. نہ ملے تو خانہ پوری کے لیے کسی سلسلے میں داخل ہونے کا کچھ حاصل نہیں ہے، بلکہ خانہ پوری کے لیے حاصل ہونے کا نقصان یہ ہے کہ بندہ اس کی جستجو ہی چھوڑ دیتا ہے. چلو ہو گیا، کام ہو گیا، تو اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے. پہلی وحی کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ سینے سے لگا کر بھینچا. ان کے اس عمل کی حقیقت کیا تھی؟ جبرائیل امین جب غار حرا میں تشریف لائے اور پہلی وحی آئی تو پہلی وحی یہ تھی، اقرا، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا آدمی نہیں. تو جبرائیل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا. پھر فرمایا اقرا. آپ نے پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، کیا پڑھوں. پھر انہوں نے 3 دفعہ اپنے سینے سے لگا کر بھینچا اور پھر عرض کیا کہ اقرا. تو تیسری دفعہ حضور نے پڑھنا شروع کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق. مراد یہ تھی کہ جو برکات من جانب اللہ جبریل امین لائے تھے وہ حضور کے قلب اطہر میں منتقل کی. وہ تو ایک امین تھے، اللہ کی نعمت جو لائے وہ پہنچا دی. تو اس سے حضرات توجہ مراد لیتے ہیں، اور عموماً طالب کو پہلی دفعہ اذکار پہ، قلب پہ یا لطائف پہ 3 دفعہ توجہ دی جاتی ہے. وہ یہیں سے اخذ کرتے ہیں مشائخ. ایک دفعہ توجہ دے کر پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، تو اللہ کرتا ہے چل پڑتے ہیں. اس میں ایک اور بات بھی نکلتی ہے کہ ہر مومن کو حسب توفیق علم حاصل کرنا چاہیے. دین کی بنیاد علم پر ہے، جاننے پر ہے. کوئی اللہ کریم کی عظمت کو، اس کی صفات کو جانے گا نہیں تو مانے گا کیسے؟ کوئی احکام کو جانے گا نہیں تو ان پر عمل کیسے کرے گا؟ تو دین شروع ہوتا ہے، بنیاد ہے اقرا، پڑھیے، تعلیم سے. تو ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، بچوں کو علم دے، اور علم کو سب سے زیادہ محنت کر کے حاصل کرے. آگے علم کا پھر علم کی 2 اقسام ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم، دا نالج، جسے علم کہا جاتا ہے، علمان، یہ دو طرح سے ہے، علم الابدان و علم الادیان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم الابدان، وجود کا علم، فزیکل سائنسز کا علم، اس میں طب بھی آ جاتی ہے، اس میں معلومات بھی آ جاتی ہیں، اس میں تاریخ جغرافیہ بھی آ جاتا ہے، اس میں سائنس بھی آ جاتی ہے۔ جتنے ظاہری علوم ہیں وہ علم الابدان میں آ جاتے ہیں، چونکہ سارے علم یا بدن کی اصلاح کے لیے ہیں یا بدن کو پالنے کے لیے، تو علم الابدان میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ آدھا علم ہے، آدھا علم ہے علم الادیان، علم الادیان و علم الابدان۔ پہلا آدھا علم ہے علم الادیان، اسے آپ کہہ سکتے ہیں نارمیٹو سائنسز کا علم، جو مادی نہیں ہے، نظر نہیں آتے، مثلا عقیدہ، ایمان، اخلاقیات، حدود و قیود، جائز و ناجائز، یعنی شریعت کا علم۔ تو یہ دونوں جس بندے کے پاس ہوں وہ عالم ہے، علوم ظاہری سے بھی آشنا ہو، علوم باطنی کو بھی جانتا ہو، علوم دین سے بھی آشنا ہو، علوم دنیا میں بھی دسترس رکھتا۔ ہمارے آج کے زوال کا سبب یہ ہے کہ ہم میں مسلمانوں نے دونوں میں سے ایک ایک کو پکڑ لیا ہے۔ جن کے پاس چار پیسے ہیں یا جن کے جو آسودہ حال ہیں، وہ صرف علم الابدان، دنیاوی علوم کے پیچھے لگے رہتے ہیں ساری عمر، اور پی ایچ ڈی اور ٹرپل ایم اے اور کیا کیا کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں سیدھا کلمہ بھی نہیں آتا۔ اور جو لوگ علوم دین کی طرف گئے ہیں وہ دین ہی پڑھتے رہتے ہیں ساری عمر، انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا کا کیا ہے۔ یہ تقسیم بر صغیر میں انگریز کے آنے کے بعد ہوئی۔ انگریز کے آنے سے پہلے مسلمان حکمرانوں نے یونیورسٹیاں بنا رکھی تھیں، اور قدم قدم پر یونیورسٹی تھی جسے جامعات کہتے تھے۔ انہیں زمینیں دیں، ان کے بورڈ ہوتے تھے، بورڈ آف گورنرز، جو انتظام کرتے تھے زمینوں کی آمدنی سے۔ عمارتیں بھی بنتی تھیں، کتابیں بھی آتی تھیں، بچوں کی فیس کا بھی ہوتا تھا، بچوں کی غذا اور خوراک کا بھی ہوتا تھا، بچوں کو لباس بھی دیتے تھے۔ اور انہیں اب تو ہم جہاں جمعہ پڑھتے ہیں جامع کہہ دیتے ہیں، جامع سے مراد جمعہ پڑھنے والی مسجد نہیں ہے، جامع انگریزی لفظ یونیورسٹی کا متبادل ہے۔ جامعات یونیورسٹیاں تھیں، اور بادشاہ سے لے کر فقیر کا بیٹا سب ایک طرح سے ان یونیورسٹیوں میں مفت تعلیم حاصل کرتے تھے۔ جرنیل بھی وہاں سے آتے تھے، بادشاہ بھی انہی سے یونیورسٹیوں سے نکلتے تھے، طبیب اور ڈاکٹر بھی وہیں سے آتے تھے، علماء اور حکماء بھی وہیں سے آتے تھے، مورخ اور سائنسدان بھی وہیں سے نکلتے۔ یونیورسٹی ہوتی تھی اوورآل۔ انگریز نے جب بر صغیر پر قبضہ کیا تو اس نے دینی تعلیم والوں پر پابندی لگا دی کہ جن کے پاس دینی علم ہے انہیں کوئی جاب نہ دی جائے، سرکاری نوکری نہ دی جائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دینی تعلیم بے آسرا ہو گئی۔ انہوں نے زمینیں چھین لی یونیورسٹیوں سے، اور اب مجھے صحیح تعداد یاد نہیں، مجھے تعداد کا علم تھا، مجھے یاد نہیں، صرف پنجاب میں ہزاروں مربع جات زمین جو جاگیرداروں کو انگریز نے دی، یہ ساری وہ تھی جو دینی مدارس سے چھینی گئی تھی۔ یہ جتنے آپ کو وڈیرے ملتے ہیں نا، جنہیں ہزار مربع، 500 مربع، 10 مربع زمین انگریز نے دی تھی، یہ ساری وہ تھی جو دینی مدارس اور یونیورسٹیوں سے انگریز نے چھینی۔ تو اس مجبوری کے تحت علماء حق نے زکوٰۃ صدقات کا آسرا لیا، کیونکہ حکومت نے تو بند کر دیا۔
تو زکوٰۃ و صدقات لے کر بڑے بڑے اولو العزم علماء نے اس دینی تعلیم کو جاری رکھا، مدارس کو زندہ رکھا، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ اسے یونیورسٹی بناتے اور دنیاوی تعلیم بھی دیتے۔ دنیاوی تعلیم تو حکومت نے سنبھال لی، دینی علماء نے مجاہدہ کر کے اور بوریے پر سو کر اور روکھا سوکھا کھا کر زکوٰۃ صدقات مانگ کر مسلسل جاری رکھا۔ اب ہمیں اس میں مزہ آ گیا ہے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا روزگار ہے۔ میری ایک مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی، میرے اچھے دوست تھے، تو بیٹے کی انہوں نے شادی کی اور مجھے ساتھ لے گئے کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی کچی مسجد، ساتھ دو چھوٹے چھوٹے کچے کوٹھے رہنے کے لیے، ایک کوٹھا طلباء کے لیے۔ کہنے لگے اس کی شادی کر دی ہے، اسے یہ مسجد بنا دی ہے، یہ گھر بنا دیا اور یہ مدرسہ بنا دیا، اب آگے کمانا اور کھانا اس کا کہاں۔ ان بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں پہنچ گیا۔ اب ہم نے اسے ذریعہ معاش بنا لیا ہے۔ جب مسلمانوں کو اقتدار ملا اور پاکستان بنا تو پھر حق تھا، چاہیے تھا کہ ان دینی مدارس کو پھر یونیورسٹی کا درجہ دیا جاتا، دینی دنیاوی تعلیم کو یکجا کیا جاتا۔ بچے ایف اے کر کے پھر اگر کوئی تفسیر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ تفسیر کی طرف جاتا، کوئی حدیث کی طرف جاتا، کوئی فقہ کی طرف جاتا، کوئی میڈیکل کی طرف جاتا، کوئی کسی اور شعبے کی طرف جس طرح جاتے ہیں، اور ان کا بجٹ میں حصہ ہوتا۔ زکوٰۃ و صدقات حکومت کا کام ہے، مرکز کا کام ہے، وہ جمع کرتے اور اسے تقسیم کرتے اور پبلک کی بہتری پہ اسے خرچ کرتے۔ لیکن وہ نہ ہو سکا، چونکہ حکمران بھی وہ طبقہ بنا جو صرف دنیاوی علوم رکھتا تھا، دین سے ناآشنا تھا۔ اور پھر آگے ہمارے اقتدار کے محلوں میں وراثت چل نکلی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، اور ابھی تک چلی جا رہی ہے۔ دو چار خاندان ہیں مسلط ہیں، وہ باری باری آتے جاتے رہتے ہیں، اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہیں یکجا کیا جاتا اور بہترین تعلیم دی جاتی، مگر ہماری بدقسمتی ایسا نہ ہو سکا۔ پھر بھی غنیمت ہے کہ اللہ کریم نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ دینی تعلیم بھی چل رہی ہے، لیکن آج ہمیں اس کا نقصان یہ ہے کہ جو صرف دین پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ساری خرابی کے ذمہ دار یہ ہیں جن کے پاس دنیاوی تعلیم ہے، اور جو صرف دنیاوی تعلیم پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ساری خرابی کا ذمہ دار مولوی ہے۔ مدرسوں کو بند کر دو، مدرسوں میں دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں، مدرسوں میں یہ ہو رہا ہے، مدرسوں میں یہ سارا اس کا نتیجہ ہے کہ ایک دوسرے سے یہ ناواقف ہے۔ اللہ کرے کوئی بہتر وقت آئے، اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم اس کو یکجا کر سکیں، اور العلم اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ، لو جی یہ تو پورا ہو گیا۔ قرآن پاک میں ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہاں پڑھنے کا حق ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ جی بالکل درست ہے، قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے، اور آپ کا خیال کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پڑھنے کا حق کیا ہے؟ قرآن کریم کو کچھ لوگوں نے تو وظائف کی کتاب بنا لیا ہے، بلکہ اکثر لوگوں نے۔
وہ قرآن سے اتنا ہی ربط رکھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے پیسے مل جائیں، کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے دکان چل جائے، کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے بیماری ٹل جائے، وہ اس طرح کا تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم ہے کیا؟ قرآن حکیم العلم کا خزانہ ہے۔ العلم، جس میں دین کا اور الہیات کا، ایمانیات کا، کیفیات کا علم بھی ہے، اور دنیا کے سارے علوم بھی جمع ہے، جو علم میں بھی اضافہ کرتا ہے اور کیفیات بھی عطا کرتا ہے۔ علم کے دو درجے ہیں، ایک درجہ ہے جاننا۔ یہ جاننا جو ہے یہ حقیقت علم نہیں ہے، یہ صورت علم ہے۔ بہت سی باتیں ایک بندہ جانتا ہے، اس کی کوئی کیفیت ان کی اس پر وارد نہیں ہوتی، تو وہ اس کے پاس علم نہیں ہے، خبریں ہیں۔ اخبار کے اوراق پہ کتنی خبریں ہوتی ہیں، کسی ورق پہ کسی خبر کا اثر ہوتا ہے، خوشی کی ہو یا غمی کی ہو، تو ورق تو اس سے اثر کوئی نہیں لیتا، اس پہ لکھی ہوتی۔ اسی طرح جن باتوں کا بندے کو خبر ہو جائے اور اس کی کوئی کیفیت اس پہ وارد نہ ہو، تو وہ علم نہیں، وہ خبر ہے۔ علم وہ ہے کہ جو خبر آئے اس کی کیفیت بھی دل پہ وارد ہو۔ علم یہ ہے کہ اللہ واحد ہے، زبان تک پہنچے، دماغ تک پہنچے تو دل ڈٹ جائے کہ اللہ واحد و لا شریک ہے۔ یہ حکم ہے اللہ کا، ایسا کرنا ہے، یہ دماغ تک پہنچے علم تو دل اس پہ ڈٹ جائے کہ اب ایسا ہی کرنا ہے۔ دماغ تک علم پہنچے، نالج پہنچے کہ یہ نہیں کرنا، تو دل بھی اس پہ ڈٹ جائے کہ اب یہ نہیں کرنا۔ یہ علم ہے۔ قرآن کریم اس علم کا خزانہ ہے۔ پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرے، اس کے مفاہیم کو سمجھے اور خلوص دل سے ان پر عمل کرے، تو یہ پڑھنے کا حق ہے۔ اور یہ پڑھنا، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے۔ سمجھ نہیں آتی تو بھی پڑھنا جو ہے اس کا اپنا الگ ثواب ہے۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے بھی پڑھو تو ایک کیفیت دل پہ آ جاتی ہے جو اطاعت کی کیفیات پیدا کرتی۔ قرآن کریم میں حروف مقطعات ہیں نا، شروع ہی الف لام میم حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ فاتحۃ الکتاب کے بعد سورہ بقرہ شروع حروف مقطعات سے ہوتی ہے، پھر بے شمار صورتوں میں حروف مقطعات ہیں۔ اب کوئی نہیں جانتا حروف مقطعات کا معنی کیا ہے، اللہ جانے یا اللہ کے بندے جانے، اللہ کا رسول جانے یا اہل علم جنہیں اللہ نے بتا دیا ہو وہ جانے۔ نہ جاننے کے باوجود ان کا پڑھنا ضروری ہے، چھوڑے نہیں جا سکتے۔ جب ہمیں نہیں پتہ پڑھنے کیا فائدہ، نہیں پڑھنے سے ان میں جو برکات ہے وہ کیفیت بھی دل پہ آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باقی قرآن کا معنی بھی نہیں جانتا، لیکن اگر وہ تلاوت خلوص سے کرتا رہے تو وہ کیفیت نیکی دل میں محبوب ہو جائے، اور برائی بری لگنے لگے، کڑوی لے، وہ کیفیت آ جاتی۔ تو قرآن کریم کے پڑھنے کا حق یہ ہے کہ ہمارا کردار اس کے ساتھ ساتھ تعمیری بنتا جائے اور تخریب اس میں سے نکلتی جائے، تو یہ پڑھنے کا حق ہے۔ ضروریات بھی انسان کے ساتھ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی کھو جائے تو اللہ کریم سے مانگو، یعنی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے لیے بھی ضرور دعا کرو۔ تو اپنی حاجات اللہ کو پیش کرنا بجائے خود عبادت ہے۔ اس کے لیے قرآن پڑھ کے آپ دعا کریں، درود شریف پڑھ کے دعا کریں، تسبیح پڑھ کے دعا کریں، یہ جائز ہے۔ لیکن محض ضروریات کے لیے بطور وظیفہ قرآن کو پڑھنا، یہ قرآن کے عظمت کے خلاف ہے اور بے ادبی ہے۔
عموماً کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ کریم معاف فرما ہی دیں گے، لیکن حقوق العباد تو بندوں ہی نے بخشنے ہیں، اس لیے ان پر توجہ دینی چاہیے۔ اس بات سے تو تاثر یوں ملتا ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے زیادہ ہے۔ بات تو بظاہر تو ایسی ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ باتوں کے سیاق و سباق کو اور ان کی وجہ کو اور بنیاد کو کس بیس پر یہ بات کی گئی سمجھنا ضروری ہے، نہ سمجھا جائے تو وہ بات کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ اس بات کا مطلب تو یہ ہے کہ حقوق اللہ ادا کیے جائیں تو حقوق العباد بھی پوری خلوص سے ادا کیے جائیں۔ ایک شخص جو بادشاہ کے مال میں چوری کر لیتا ہے، وہ کیا کسی عام آدمی کے مال کا مال اس سے محفوظ رہے گا؟ ایک اتنا بڑا چور ہے جو بادشاہ کے خزانے سے چوری کر لیتا ہے، اس کا مال چرا لیتا ہے، تو کیا عام آدمی اس چور سے محفوظ رہے گا؟ کوئی شخص اتنا بدبخت ہے کہ وہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ بندوں کے حقوق کو کیا سمجھے گا؟ جو بد نصیب حقوق اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، پھر اسے بندوں کے حقوق کی کیا پرواہ ہوگی؟ بندوں کی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ جس کسی نے بھی کہا، تاکیداً کہا ہے کہ اللہ کے حقوق تو مقدم ہیں، لیکن بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے، اور اللہ کریم کے حقوق جو ہیں وہ اللہ کریم اگر کوتاہی ہو گئی، کمی رہ گئی، معاف فرما دیں گے۔ جو بندوں کی کمی رہ گئی وہ بندوں سے معافی لینا پڑے گی، وہ پھر وہاں اور مصیبت بن جائے گی، یا آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، یا نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس کے گناہ آپ پر لاد دیے جائیں گے، کوئی نہ کوئی حساب تو ہوگا۔ تو یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ کے حقوق کی تو اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کیے بغیر ہر سانس لینا گستاخی ہے، گناہ ہے، جرم ہے۔ حقوق اللہ کا اپنی پوری ہمت کے مطابق خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ کریم ہے۔ اس نے تو کہہ دیا، پرسوں میرے پاس ایک خط آیا تھا، انہیں اپنی عمر کی زیادتی سے بھی شکوہ تھا اور بیماری سے بھی۔ عمر 37 برس ہو گئی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے، فلاں درد ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے۔ چلو یہ بھی چھٹی ہو گئی، بڑھاپا بھی آ گیا 37 برس میں، اور کبھی ہفتے میں ایک آدھ بار، کبھی 2 ہفتے میں ایک بار ذکر بھی کرتا۔ پھر اب میں حج پر جا رہا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں جس سے حج قبول ہو جائے۔ میں کہا بڑے کاریگر ہو یار، نیچے تو کچھ بنایا نہیں اور چبارہ بنانے چلے ہو، پہلی منزل تو ہے نہیں، دوسری بنانے چلے ہو۔ اب میرے پاس تو کوئی ایسا وظیفہ نہیں کہ ہوا میں دوسری منزل بن جائے، خود ہی محنت کرو۔ عجیب کاریگری ہے کہ بنیاد ہے ہی نہیں، نماز روزہ ہی نہیں ہے، حج کا تو یہ ہماری بد نصیبی ہے، اور ہم اس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے یہ بنا لیا ہے کہ شاید عمرہ اور حج کر لیا تو جیسے تیسے چلو سارا حساب بے باک ہو گیا۔ حج اور عمرے کے بھی قاعدے، ضابطے اور حقوق ہیں، اور تعمیرات درجہ بدرجہ ہوتی ہے۔ نیچے بنیاد بنائیں، نیچے کمرہ بنائیں، پھر آپ کی بالا خانے بنیں گے۔ بنیادی حقوق جو فرائض ہیں آپ پر، یہاں جو فرض ہے ہم وہ ادا نہیں کرتے،
اور جن پر حج فرض نہیں ہے وہ بھی لاری چڑھے ہوئے ہیں کہ جانا ہے مجھے، جی مانگتے پھرتے ہوتے ہیں پیسے کہ مجھے حج پر جانا ہے، میری مدد کریں۔ تم پر حج فرض ہی نہیں ہے تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے، مانگ کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تم پر حج ہی فرض نہیں۔ تو جو فرض نہیں ہے اس کے لیے جو یہاں فرائض ہیں وہ پورے کر رہے۔ اسی طرح ہر بندہ دوڑ رہا ہے عمرے کے لیے، چوری سے پیسے کمائیں گے، رشوت لیں گے، چیزیں بددیانتی سے بیچیں گے، مہنگی بیچیں گے، اس کی کوالٹی خراب کر دیں گے، پیسے زیادہ لے لیں گے، کوالٹی اچھی نہیں، وہ سارا جھوٹ حرام سود لے لیں گے بینک سے، وہ اکٹھا کر کے بھاگ کر عمرہ کرائیں گے کہ حساب بے باک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ عمرے اور حج پر جانے کے لیے کردار میں بھی اور مال میں بھی بنیاد شرط ہے۔ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا وہ حج کیا کرے گا، اور حج کر کے آئے گا تو پھر کیا کرے گا؟ جو یہاں نہیں پڑھتا وہ حرم میں جا کر پڑھ لے گا۔ تو یہ سیر سپاٹا ہی ہے، اور جب حج فرض ہے تو ضرور جائے، فرض نہیں ہے تو جو یہاں فرائض ہیں وہ پورے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ عمرے پر تشریف لے کے، وہ بھی باذن الہی تھا، آپ کو خواب میں دکھایا گیا اور حضور نے اس کی تعبیر کی، اور ایک حج آپ نے کیا، حجۃ الوداع۔ پورے عرب بھی حکومت بھی آپ کے پاس تھی، مکہ مکرمہ بھی اسلامی ریاست میں تھا، وہاں کے گورنر حکمران بھی حضور کے خادم تھے۔ حضور تو ہر دوسرے دن کوئی نہیں تشریف لے گئے، وہی ایک عمرہ کیا جو اللہ نے خواب میں، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، تو اللہ کے حکم کے مطابق کیا، ایک حج فرمایا، حجۃ الوداع۔ ہم کون سی نیکی لینے روز بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ ماں باپ بھوکے مر رہے ہیں، ان کی دوا نہ لائیں گے، انہیں روٹی نہیں دیں گے، حج پہ عمرے پہ چلے جائیں، مر جائیں گے تو شہر کی دعوت ہوگی، خود بھوکے مر کے اب شہر والے گوشت روٹی کھائیں۔ اس طرح کی رواج اور رسومات بن گئے ہیں۔ تو حقوق اللہ مقدم ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہ معاف کر دے، اس کی مرضی، لیکن معافی بھی تو انہیں کو ملے گی جو معافی مانگتے رہتے ہیں، اور جو معافی مانگتے رہتے ہیں وہ حقوق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کر کے پھر معافی مانگتے ہیں کہ میری ساری کوشش کے باوجود حق ادا نہیں ہو سکتا، تیری عظمت بہت بلند و بالا ہے اور میرا کردار بہت حقیر ہے۔ نیکی کرتے ہیں اور روتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اور حقوق العباد معاملہ کرنا پڑے گا لوگوں کے ساتھ، ان سے معاف کرانے پڑیں گے۔ تو حقوق اللہ کی بنیاد بہت اہم ہے، اور جو بادشاہ کی چوری کر لیتا ہے وہ کسی فقیر غریب کو کیا دے گا؟ جو اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، کیسے ممکن ہے کہ وہ بندے کے حقوق کی پرواہ کرے گا؟ تو جملہ تو یہ اچھا کہا گیا تھا، آگے سے سمجھا الٹ جا رہا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اینما کانوا ومن کانوا فإنک علی کل شیء قدیر اللہم ربنا نور قلوبنا واغفر ذنوبنا ربنا آتنا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔